بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے اور نیکی جنت کی راہ پر لے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، صدیقین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اے لوگو تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان زندگی میں جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں میں، کذابین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سچائی کی کیا اہمیت ہے اور جھوٹ کی مذمت کیا ہے۔ سچائی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات جو آج کے درس میں بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور برائی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید دوسری نیکی کی بھی توفیق دے گا، اور یہ اس نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوبارہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیا تو سمجھیے کہ وہ نیکی، پہلی والی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نیکی کی توفیق دیا ہے۔ اس لیے کہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور برائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ کوئی برا کام کرے گا، اس لیے کہ برائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، عروہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، تو تم اس بات کو یقین رکھو، جان لو کہ وہ دوبارہ پھر کوئی نیکی کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکی کی توفیق دے گا۔ اور جب تم دیکھو کہ کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ پھر وہ کوئی گناہ کرے گا، اس لیے کہ گناہ برے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس لیے کہ نیکی دوسری نیکیوں کی رہنمائی کرتی ہے اور گناہ دوسرے گناہوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم اس کے نیکی کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہیں، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اور اس کی دوسری تفسیر جو علامہ سعدی نے، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ہم مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک نیکی اگر کیا تو ہم دوبارہ اور اس کو اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک آدمی کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کیا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی وہ نیکی قبول ہو گئی تو اللہ رب العالمین پھر اس کو دوسری نیکی کی بھی توفیق دے گا، اس لیے کہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر کوئی شخص کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو مزید دوسری نیکیوں کی بھی توفیق دیں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پہلی والی نیکی اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہو چکی ہے، پہلی والی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض سلف کا یہ قول منقول ہے، ان من ثواب الحسنہ، اور بعض روایتوں میں ان من جزاء الحسنہ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئہ السیئہ بعدها، نیکی کا بدلہ
یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق دے. ایک نیکی کرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ نیکی کی توفیق دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی والی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہے. اور گناہ کا بدلہ، گناہ کی سزا کیا ہے کہ ایک گناہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے. ایک گناہ کیا ہے، کل دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، اس طریقے سے وہ گناہ ہی کرتا جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کی نیت سے کریں، آخرت میں اس پر اللہ رب العالمین کے پاس بہترین بدلہ پانے کی امید سے کریں، ثواب کی نیت سے کریں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری وہ نیکی قبول ہوگی اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے گا. اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد مزید گناہ کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نیکی اور بھلائی کے کاموں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.